لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھرا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس کا ایک پسارا ہوں میں قربان تنہا دوں یا حضرت پاہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں یا حضرت باہو تھوڑے لال ہون کڑ کڑ کے ہو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتے ہوئے انسانیت کو نہ صرف مسجود ملائکہ بنایا بلکہ وجود انسان میں ہدایت کا سامان بھی جلوہ گر فرمایا 1,00,000 اور کئی ہزار نبی اور رسول انسان کے روپ میں ہی آئے اور عظمت انسانیت کا اظہار اور اس کا شرف علم اور آگہی سے بیان فرمایا ملائکہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں اور اگر مقصود عبادت ہے تو ہم سے بڑھ کر بے ریا عبادت کسی اور نے کیا کرنی ہے فرمایا انسان ایک روح ہے جس میں میں نظر آؤں جس میں مجھے دیکھا جا سکے گا اور یہ روح اس طرح ظاہر ہوگا کہ
اسی وجود میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل ارشاد فرمایا. فرمایا یہ ہے تو گوشت کا ٹکڑا، لیکن اگر صحیح ہو جائے تو پھر جو اللہ کی چاہت ہے کہ آنکھ سے، زبان سے، چہرے سے، وجود سے رب کی معرفت کی خوشبو پھوٹتی نظر آئے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد بن میرے وچ لائی ہوئی، نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوئی، اندر بوٹی مشک مچایا ہر رگے ہر جائی. ہر رگے ہر جائی جو نگاہ رگو جام میں اتر جائے، ایسی پاکیزہ نگاہ کی تشکیل دل میں ہوتی ہے. لیکن دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر دل ہی میں خامی رہی تو علم ادب کے مقام کو نہیں پا سکے گا. اذان تو ہوگی، روح بلالی نہیں رہے گی. فلسفہ تو ہوگا، تلقین غزالی نہیں رہے گی. پیری مریدی تو ہوگی، لیکن خدا کی پہچان نہیں ہوگی. نعرے تو لگیں گے مگر جذبے جوان نہیں ہوں گے. دعوے تو ہوں گے مگر دلیل کوئی نہیں ہوگی. سورج تو چڑھے گا مگر روشنی نہیں ہوگی. ہوائیں تو چلیں گی مگر خوشبو نہیں ہوگی. اور یہ دل صحیح کیسے ہوتا ہے؟ جب اس میں ایمان کا نور آ جاتا ہے. جب یہ دل، یہ گوشت کا ٹکڑا دل مومن بن جاتا ہے تو پھر کہاں گوشت کا ٹکڑا اور کہاں رب کا عرش. اور اسی ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ پروردگار نے اپنے پیار کو نقطہ کمال ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. جو مجبور ہیں، زبان نہیں رکھتے، ان کو اجازت ہے. لیکن جن کو اللہ نے زبان دی ہے اور اللہ کا نام لینے کا موقع بھی بن گیا ہے، اگر وہ مہمان بننے کی بجائے اللہ کے ذکر کی میزبانی کر لیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے بخیل. کنجوس ہونا بھی عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور بخیل ہونا تو
اتنا بڑا عیب ہے کہ منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادت بناؤ میرا نام سن کر مجھ پر درود و سلام بھیجنے کی. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا. اس لیے کچھ عادتیں بغیر کہے اپنا لینی چاہیے. اور میری یہ چاہت ہوگی، میری یہ خواہش ہوگی کہ مرنا تو برحق ہے، لیکن اگر جینے کا ڈھنگ آ جائے تو موت بھی بڑی آسان ہو جاتی. ورنہ بہت سارے لوگوں کو مرنے کے لیے بھی کئی بار مرنا پڑتا ہے. پھر ایک دفعہ قرآن سنیں اور زندگی کا ثبوت ہمیشہ کے لیے اپنے اندر پیدا کر لیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ویسے نبوت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جب تک چاہے جو چاہے کر دے، ہو جاتا ہے. اگر قدم لگنے کی برکت کا یہ عالم ہے انگلی اٹھ جانے کا یہ عالم ہے اور پشت لگ جانے کا یہ عالم ہے کہ لکڑی کو رونے کا شعور مل جائے، چاند سینہ چاک کر کے نبوت کے قدموں میں آ جائے، اور پانی زمین سے ابل کر نبی کے قدموں سے لپٹ جائے، اور پھر رب کو بھی اتنا پیار آ جائے کہ اس پانی کو باعث برکت قرار دے دے. اب زمانے والوں قیامت تک یہ پانی جس نے نبوت کے قدموں کو چوما ہے تمہارے لیے قابل احترام ہو گیا. اب اس پانی کو چلنے کی حاجت نہیں، اسے تم نے کندھوں پہ اٹھانا ہے، گھر میں اونچی جگہ پہ سجانا ہے، اور جب اس پانی کو پینے کا موقع میسر آ جائے تو تصور میں ہو کہ یہ پانی نبوت کے قدموں کو چومنے والا ہے. اور پھر دیر نہ لگے پانی نگاہوں کے سامنے آ جائے، بندہ مومن کھڑا ہو جائے اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں کھڑا ہو جائے، منہ کعبے کی طرف کر دے. حالانکہ سوچنا یہ پڑے گا کہ منہ تو اس وقت کعبے کی طرف کیا جاتا ہے جب عبادت کی جاتی ہے، جب نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں تو پانی ہے. آواز آئی تمہیں خبر نہیں، نبوت کے قدروں اور نبوت کے قدموں کی نسبت کا تمہیں اندازہ نہیں. ذرا سوچو تو صحیح،
کس ناز سے اسماعیل نبی نے پاؤں کی ایڑی کو ہلایا تھا اور کس پیار سے زمین میں سینہ چاک کر کے نبی کے قدموں کو چوما اور نبی کی ماں کے کہنے پر جو چلنے والا تھا رک گیا. زمزم کہنے کی دیر تھی, پانی نے اپنا بہاؤ روک دیا لیکن قدرت نے اعلان کر دیا اب یہ رکے گا نہیں, چلے گا نہیں, رکے گا نہیں. ہاں لوگ اس کو اپنی عزت کا باعث بنیں گے, لوگ اس کو اپنے لیے برکت کا باعث سمجھیں گے. ارے تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں نبوت آرام کر رہی ہے. رب کو پیار آیا, کہا جبریل, عرض کیا یا رب پہ چلی. جاؤ ذرا محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤ. جبریل, عرض کیا یا رب جلیل, جاؤ محبوب کے قدموں پہ اپنے کافوری ہونٹ رکھ دو. آواز نہ دینا, دستک نہ دینا, خاموشی سے محبوب کے قدموں سے لپٹ کر بس اتنا کہہ دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. یہ ہے شان نبوت. یہ ہے ایمان کی کنجی. اور یہ ہے بندہ مومن کے لیے ایمان کی شمع روشن کرنے کا طریقہ اور سلیقہ. اور پھر یہ قافلہ عشق و محبت چل پڑا. سواری چل پڑی, اور یہ سواری اس لیے نہیں تھی کہ نبی کو چلنا نہیں آتا. جبریل بھی ساتھ چل پڑا. اس لیے نہیں کہ نبی کو پتہ نہیں کہ نبی نے کہاں جانا ہے, کیونکہ جانے والا تو جا ہی نہیں رہا, لے جانے والا لے جا رہا ہے. کیونکہ پھر ایک منزل ایسی بھی آئی, جبریل رک گیا, آگے نہیں جا سکتا. نوریوں کا تاجدار آگے نہیں جا سکتا, جلنے کا خطرہ. نبی جا رہا ہے اور پھر فاصلے سمٹ گئے اور دونوں مل گئے. وہ منظر بھی دیکھنے والا ہے. شمدنا فتدنا وکان قاب قوسین
ادنا، اور پھر دونوں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے دونوں مل رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، ان ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں میں حسن ملاپ کس کی طرف سے ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جانے والا تو جا ہی رہا ہے کہ مالک جو بلا رہا ہے، لیکن بلا بھی اس طرح رہا ہے کہ پیارے آنا تو نے ہے، لیکن زمانے والا سن لے کہ تو نہیں آیا، ہم نے تمہیں بلایا۔ اور جب یاد رکھو دوستو، جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جب کسی کام اللہ اپنے نام سے منسوب کر لیتا ہے، پھر اس کام کی شان بدل جاتی ہے۔ چونکہ یہاں نسبت ہے مولا کی، اللہ نے اسے منسوب کیا اپنے نام پر، اس لیے جہاں جبریل کے پر چلتے ہیں وہاں نبوت کا حسن اپنے کمال پر پہنچتا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ اور مثال دیکھیے، جس طرح دو کمانیں مل جاتی ہیں، دو کمانیں مل جاتی ہیں، اور ایک کمان جو ہے یہ آدھا دائرہ ہوتا ہے، توجہ بالکل نہیں ہے آپ کی، یہ جو ملاپ ہے نا بندے کا مولا کے ساتھ، یہ فطری ہے، یہ عین فطرت ہے، انسان کا مسلمان ہونا عین فطرت ہے۔ اگر چومنا لبوں کے کسی چیز کے ساتھ ملنے کا نام ہے تو محمد نام سے نسبت محبت بنانا یہ بھی عین فطرت ہے۔ جس دین کے ہم علم بردار ہیں اس میں فوری رسم نہیں، وہ حقائق پر مبنی ہے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں ملاوٹ نہیں، یا رب کی باتیں ہیں یا رب کے حبیب کی باتیں ہیں، انہی کو قرآن و سنت کا نام دے دو، انہی کو شریعت کا عنوان دے دو، انہی کو نظام مصطفیٰ کا اعلان کہہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات بھی وہی بات ہے جس بات کو بات بنانے کے لیے اللہ نے بات بھی کی تو کہا پیارے لب تیرے ہوں گے بولوں گا میں، بولے گا تو بولوں گا میں، تو بھی بات کرے گا تو میری ہی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے ایک وقت میں نبی بولا تو قرآن کہلایا، دوسرے وقت میں نبی بولا تو نبی کا فرمان بن گیا، وہ بھی اللہ کی رضا، یہ بھی اللہ کی رضا۔ اور اسی بات کو پروردگار نے قرآن کی شکل دے دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا سنا دنیا والوں، یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی تب ہے جب میں بولتا ہوں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا کی ہر بات لکھ رہے ہیں، اور مجھے تھکے تھکے لگتے ہیں۔ سفر تو میں نے کیا ہے، تو آپ ماشاءاللہ کیوں تھک گئے؟ خرچہ تو میں نے کیا ہے، مشقت تو میں نے اٹھائی ہے، آپ کے تھکنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ آپ تھکے نہیں، لکھ تو نہیں سکتے لیکن دل کی تختی پر تو لکھوا لو نا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ہر بات کو لکھتے ہیں، نبی کی ہر بات کو لکھتے ہیں۔ پھر کچھ دن ایسے بھی آئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے عبداللہ کیا بات ہے، تم میری ہر بات لکھتے تھے، اب لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ عرض کی آقا کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم نبی کی ہر بات لکھتے ہو، کبھی نبی کسی حال میں ہوتا ہے، کبھی جمال میں ہوتا ہے تو کبھی جلال میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی نبی کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ فرمایا، پیارے عبداللہ یہ کسی کا خام خیال ہے، نبی کا ایک ہی حال ہے، جمال تو ہے ہی جمال، جلال بھی جمال ہے۔ فرمایا یہ کسی کو غلط فہمی ہے، نبوت کو سمجھنے کے لیے مفروضے نہیں چاہیے، نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنی ناقص عقل کا استعمال نہیں چاہیے، نبوت کو سمجھنے کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ سے جو نبوت کو شان دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دنیا والوں، تمہاری آنکھ میں میل آ سکتی ہے، تمہاری عقل میں خرابی آ سکتی ہے، تمہارے علم میں نقص آ سکتا ہے، اس لیے جب بھی نبی کو ماننا ہو، جب بھی نبی کو دیکھنا ہو تو اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے نہیں بلکہ رب کی نسبت سے، رب کے پیار سے اور رب کی نظر سے دیکھنا کہ رب نے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ خامی رکھی ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جنہیں توجہ ہے، جنہیں نبوت کے دیدار کا ایک لمحہ بھی مل جائے، جنہیں نبوت کے حسن میں ڈوبنے کے لیے ایک نظر دیکھنے کو مل جائے، اس کی شان یہ ہو جاتی ہے رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے
جن کا نام ہم لیتے ہیں، سبحان اللہ، جن سے پیار ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا پیار ہمیں بھی مرنے نہیں دے گا، ڈوبنے نہیں دے گا، لجنے نہیں دے گا، مٹنے نہیں دے گا۔ تو جنہوں نے نبی کو دیکھا، ان کے دیکھنے کو ذرا دیکھو۔ حضرت سلطان العارفین نے ان کے دیکھنے کو بیان کیا ہے۔ اے طلع میرا چشمہ ہو میں، اب دیکھیں میں دو نگاہوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو ایک نظر بھی نصیب ہو جائے نا تو کیا کہنا، پر جس گود میں نبی سر رکھ دے اور کہے دیکھتے ہی رہو، انہی کی بات میرا سلطان کر رہا ہے۔ گود میں سر رکھ دی، علی جشن مناؤ، دیکھو لوگ تو ایک نظر دیکھنے کو ترستے ہیں، آج ذرا جشن مناؤ۔ اور واقعی علی نے نبی کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیا، پھر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے نہ پیچھے کسی کو بھی، بس ایک علی ہے، ایک نبی ہے۔ علی دیکھ رہے، نبی کو دیکھ رہے، اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی علی کا مشن ہے، یہی علی کا منشور ہے، نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھتے رہنا، نبی کو دیکھتے رہنے میں غرق اور مست رہنا، یہ علی کا مشن ہے۔ دیکھتے ہی رہے، کچھ دیر تو سورج نے انتظار کیا کہ ایک دفعہ تو علی دیکھ لے کہ مجھے ڈوبنا ہے۔ آخر اس کو ڈوبنا ہی تھا۔ سورج کیا ڈوبا، اندھیروں نے آگے بڑھ کر پیارے علی کے وجدان پر دستک دی، عرض کیا، اندھیروں نے عرض کیا، پیارے علی، سبحان اللہ، آپ تو دیدار مصطفیٰ میں اس طرح مست اور الست ہو چکے ہیں کہ آپ کو اندھیروں کی خبر نہیں۔ ذرا آنکھ کھولیے تو صحیح، نماز قضا ہو چکی ہے۔ آنے والی نسلیں کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ مرشد کے دیدار میں، نبی کے پیار میں نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے۔ بس پھر کیا ہوا، علی کی آنکھیں برس گئی، نبی بھی بول پڑے، فرمایا ما یبکیک یا علی، علی کیا بات رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ جشن مناتے مناتے یہ رونا کیسا، جشن میں رونا کیسا؟ یہ تم تو جشن منا رہے تھے، اب رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو چکی ہے، تو کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی؟ عرض کی آقا رونا تو اسی بات کا ہے، اسی بات کا رونا ہے کہ علی نبی کے ہوتے ہوئے قضا کیوں پڑھے؟
یہ نماز جو قضا ہوئی ہے غفلت میں نہیں قضا ہوئی، توجہ نہیں آپ کی، توجہ رکھے تو یہ غفلت میں نہیں یہ قضا ہوئی، یہ تو آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے۔ اگر میں قضا پڑھوں گا تو پھر محبت مصطفیٰ پر داغ لگ جائے گا۔ پھر میرے نبی نے سورج کو بھئی اشارہ تو سے کیا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جو نظر آ رہا ہو، میں آپ کو اشارہ کروں بولو، باہر والوں کو کیا پتا کہ میں آپ کو کیا اشارہ کر رہا ہوں، لیکن سچ بتاؤں کہ سورج ڈوب کر بھی دیکھ رہا تھا نبی کیا کہتا ہے۔ اور جب نبی نے اشارہ کیا نا سورج کو، سورج کو دیکھنا تو نہیں آتا تھا مگر نبی نے اس کو دیکھنے کا شعور بھی دے دیا۔ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ اور یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر علی سے محبت کرتے ہو تو علی کی خوشی صرف علی کا نام لینے سے نہیں، بلکہ علی کی خوشی یہ ہے کہ علی کا نام لینے والا اس طرح نبی کو مانے جیسے علی نے مانا ہے۔ اب ایک لکیر میں نے کھینچ دی ہے، ایک طرف تم کھڑے ہو، ادھر علی کا کیمپ ہے جس میں نماز کے قضا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں، تم ہاتھ باندھ کر پڑھو یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھو، مجھے سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر علی کا نام لینا ہے تو پھر ماتھے پہ بندگی کا نشان ہونا چاہیے۔ پھر لبوں پر درود و سلام ہونا چاہیے، پھر قلب و جگر پر علی کا پیغام ہونا چاہیے۔ تو میں ایک جھلک کی بات کر رہا تھا، ایک نظر کی بات کر رہا تھا، تو جنہیں نبی نے جشن منانے کا موقع دیا، اب ایک ہے نبی کو دیکھنا، ایک ہے نبی کا دیکھنا۔ اب میں اپنے آقا حسین کی بات کروں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور کربلا میں جو کمال بات ہوئی نا وہ یہ تھی کہ آقا حسین نے سر کٹا دیا، اور وہ بھی حالت بولو یا بے ایمان ہو جاؤ یا صاحب ایمان ہو جاؤ، دو باتوں میں سے ایک قبول کرنی پڑے گی۔ میرے آقا حسین نے سر کٹایا حالت سجدہ میں، حالت نماز میں، تو اگر یہ سر آقا حسین کی محبت میں کٹنا کیا ہے، اس میں جو کہیں نہیں رہا تو کٹے گا کیا؟ تو پھر میں نے یہی سوال اپنے آقا حسین سے کیا، اور میں آخری ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا یہ صحابہ ہے، یہ اہل بیت ہے، تو یہ صرف دکان چلانے کے لیے بات ہے، ورنہ میرے حسین سے بڑا صحابی کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے نبی کو گود میں لٹا کر دیکھا
اور حسین تو وہ ہے جس نے نبی کی گود میں آ کر نبی کو دیکھا. میرے آقا حسین جیسی صحابیت کہاں آپ کو نظر آئے گی؟ اس لیے دین کو اپنی تشریحات سے مت سمجھو. اور پھر آپ کے سامنے جس فیکٹری سے عشق رسول کے جس نور سے کہیں داتا، کہیں خواجہ، کہیں باہو، کہیں فرید، بھائی کوئی ایک پھول تو کھلا ہوا دکھاؤ کسی اور فرقے میں. بھائی یا رسول کہنے والوں میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے نا. صدیق اکبر بھی نظر آتا ہے، مولا علی بھی نظر آتا ہے، فاروق اعظم بھی نظر آتا ہے، عثمان غنی بھی نظر آتا ہے، پیارے حسن بھی نظر آتے ہیں، پیارے حسین بھی نظر آتے ہیں، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اولیاء بھی. ارے کوئی ایک تو مثال دو کسی اور فرقے میں کوئی داتا ہو. جب یہی فیکٹری صحیح مال تیار کر رہی ہے تم کس گھر میں بڑے ہوئے بھائی؟ یہ پھول کھل رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، تم کاغذی پھولوں کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اب ایک بات تو طے ہے، علی کو ماننا ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، ورنہ علی نہیں مانیں گے. نبی تو شاید نگاہ کرم کر ہی نہیں، مگر علی نہیں مانی. فرمائیں گے میں جب رو رہا ہوں تو نماز کے قضاء میں پر تو کون ہے؟ ایک بات تو پکی ہے کہ آج ہی پڑھ لو، ورنہ کل لوگ پڑھیں گے صحیح تمہاری نماز، لیکن ضروری نہیں جو لوگ پڑھیں وہ قبول بھی ہو جائے. آج پڑھ لو، آج سے پڑھنا شروع کر دو، تاکہ کل جب تمہاری نماز پڑھی جائے تو پھر تمہاری اپنی پڑھی ہوئی اس نماز کی بھی عزت بن جائے. ویسے بھی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اور اس حدیث پاک کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز نے بھی نقل فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ بے نماز سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن بے نماز نہیں بنایا. تو اگر دل مانتا ہے کہ خنزیریت سے نکل جائے، حسینیت میں آ جائے. یزید اسی لیے پلید ہے کہ وہ نماز میں غفلت کرتا. میرے آقا حسین کے کیمپ میں بے نماز کی کوئی جگہ آج آپ طے کر لیں، یہی میری بیوی ہوئی. مجھے ہاتھ چومنے والے نہیں چاہیے، مجھے علی کو ماننے والے چاہیے. میں علی کا خون ہوں، مجھے تمہاری رضا نہیں چاہیے، مجھے علی کی وفا چاہیے. اس لیے سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج سچی توبہ کریں، کیونکہ عارفوں کے بادشاہ کا میلہ لگ گیا ہے. تمہارے میلوں میں سرکس، تھیٹر، ناچ گانے،
اور تم نے درباروں کی عزت کو پامال کر دیا ہے. شاید تمہاری ہر خطا معاف ہو جائے، لیکن وہ لوگ جو درباروں پر میلے لگاتے ہیں، درباروں پر بے حیائی کے کام کرتے ہیں، وہ میرے آقا کے دین کے دشمن ہیں. یہ درباروں والے وہ لوگ ہیں، ارے جن کی ادا دیکھنی ہو تو آج بھی دیکھ لو، ہر دربار کے ساتھ ایک مسجد تمہیں نظر آئے گی. جہاں دربار ہوگا وہاں مسجد ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی دربار پر میلہ لگانے والوں میں یا میلے کی تائید کرنے والوں میں بیٹھا ہے تو آج اس کے لیے توبہ کرنے کا بہت اچھا وقت ہے. تم نے ان درباروں کی عزت کو پامال کر دیا ہے، تم نے ان درباروں پر تہمت لگائی ہے. ارے یہ قرآن والے تھے، یہ شریعت مصطفیٰ والے تھے. تم نے گندگی کا اور خلاصت کا جو تمہارا ناپاک منصوبہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ان درباروں کی عزت پر داغ لگا دیا. مجھے بتاؤ، اگر دمالے ڈال کر آنے والے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے آئیں گے دربار، میلے ٹھیلے کی بجائے یہاں نعت مصطفیٰ کا جشن ہو، یہاں قرآن خوانیاں ہوں. اس لیے تم میں بھی جتنے لوگ میلوں پر جاتے ہیں، اگر تم ہی جانا چھوڑ دو تو یہ کمائی ان کی ختم ہو جائے گی. کمائی ختم ہوگی تو یہ غلط کام نہیں ہوگا، تم بھی مجرم ہو. تمہارا جرم بھی اتنا ہے. میلے لگانے والے بھی مجرم ہیں، ان کا تو کاروبار چلتا ہے. اور تمہارا پتہ ہے کتنا بڑا خسارہ ہے کہ تم نے قرآن کی بجائے، شریعت کی بجائے، عشق حسین کی بجائے، محبت علی کی بجائے محبت شیطان کو رائج کر رکھا. اگر کسی کا خیال ہو کہ بابا سیدن شاہ شیرازی تم سے خوش ہیں تو قدم خوش نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ہے. کسی بابا جی کا عرس ہو رہا تھا، میلہ ہی لگا ہوا تھا. کسی اہل دل نے جس کے شاگردوں نے باوجود منع کرنے کے اس میلے میں جانے کا پروگرام بنایا، اس اہل دل نے کہا جب تم وہاں جاؤ گے تو اس طرح کا ایک بابا تمہیں ملے گا، یہ خط اس کو ذرا دے دینا. میں دیکھا ہر طرف ہلڑ بازی تھی، بڑے بیزار ہوئے. سوچا بھائی غلطی کی، اپنے استاد کی بات نہیں مانی. جب واپس جانے لگے تو خیال آیا کہ وہ بابا جی کو ملنا چاہیے. دیکھا تو بابا جی مل گئے، سلام پیش کیا، حضور یہ خط ہے. بابا جی نے خط پڑھا، مسکرا پڑے اور اس کاغذ کے دوسرے سائڈ پر کچھ لکھا اور کہا اپنے استاد کو جا کر دے دیتے. واپس آئے، استاد صاحب سے ملے، کہا جی بڑا افسوس ہے، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت دل بیزار ہوا ہے. آپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، داڑھیوں والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی بڑے خوش ہوتے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں. حاجی صاحب سے پوچھے بھائی آپ کو کیا خوشی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تم آ گئے ہو، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی وہ بابا جی ملے تھے؟ جی ملے تھے. جی خط دیا تھا؟ جی دیا تھا. کہا جی سمجھ نہیں آئی. بابا جی نے آپ کا خط پڑھا تو مسکرا پڑے تھے. کہا کوئی جواب دیا؟ کہاں جی یہ خط ہے، انہوں نے بھی دیا ہے. استاد صاحب نے خط پڑھا تو وہ بھی مسکرا دیے. کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے،
آپ کا خط پڑھ کر وہ مسکرا دیے، ان کا خط پڑھ کر آپ مسکرا دیے، کچھ سمجھائیں بھی تو صحیح. کہا وہ بابا جی صاحب مزار ہے. میں نے ان کو لکھا تھا کہ یہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے ولی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا گند مند ہو رہا ہے اور آپ ان کو کچھ کہتے ہی نہیں ہو، روکتے ہی نہیں ہو. تو انہوں نے جواب میں لکھا تم سے تو یہ 3 تمہارے شاگرد نہیں رکے ہیں، اس مخلوق کے خدا کو میں بھی کیسے روکوں. یہ آتے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں. تم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بابا جی سے مل رہے ہیں. بابا جی نے کہا یہ دیوس آتے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں. یہ اپنا جو بھی کرنا کر لیتے ہیں، پھر میں آ کر اپنے روزے میں بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے، ایک تو نماز والی بات یاد رہے. کیا یاد رہے گا؟ کیا یاد رہے گا؟ پوچھو بولو تم، پوچھو بولو تم. سبحان اللہ. دوسرا، بے حیائی کا کام دربار پر ہو یا باہر ہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھا آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، تو نہیں بچوں والے بیٹھے ہیں. کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا بچہ آوارہ ہو جائے، چاہے وہ کیوں نہیں آوارہ کیوں نہیں. خود آوارہ ہے مگر یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ آوارہ ہو. تو ایسے تو کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. جو خود بے نماز ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نماز پڑھیں. خواہش بہت اچھی. اب ایک طرف بے حیائی کا شامیانہ لگا ہوا ہے، فحاشی کا شامیانہ لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ جو بن گئے نا انگلش میڈیم اسکول، جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا میری یہ بات غور سے سنیں. ان کا تو کاروبار ہے نا. آپ بھی بڑے خوش ہیں جناب میرے بچے نے نکر پہن لی ہے، پینٹ پہن لی ہے، آج بڑا کمال ہو جائے گا. یہی ہے نا. لیکن اس پینٹ میں اور نکر میں جو تباہی آ رہی ہے نا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. ابھی بھی تم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ تعلیم تمہارے بچوں سے آداب چھین رہی ہے. اس لیے ضروری ہو گیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. کہیں سے تو نیکی کا چراغ بھی جلنا چاہیے نا. اگر کوئی انگلش میڈیم اسکول والا بیٹھا ہے تو میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اسکول تمہارا ہو، کاروبار تم کرو، اس میں عشق رسول کا چراغ میں تمہیں روشن کر دوں. بے شک یہ نکر پہنے، یہ بچیاں فراق پہنے، ان کو عشق رسول کا نصاب بھی تو پڑھنا چاہیے. اور آپ کی تو خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اس گاؤں میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. بچوں کو قرآن کا حسن دیا جا رہا ہے. اللہ تو فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. اگر خود نیکی نہیں بھی کر سکتے تو جو نیکی کرو سے تو تعاون کرو. اور کتنے افسوس کی بات ہے، ویسے یہ لفظ مجھے تو اچھا نہیں کبھی لگا، لیکن چونکہ آپ لیتے ہیں یہ فلاں کرنے کے لیے اتنے من دیتے ہو، بولو نا یار. وہ 8-9 تو ہوتے ہیں نا مختلف ناموں کے ساتھ جن کو کمی کہتے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیتے ہو نا. ایک کمی جتنا بھی تم اپنے دین کو نہیں دیتے ہو.
کتنی افسوس کی بات ہے. ظاہر ہے وہ تو مزدوری کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, اتنی اجرت تم ان کو بھی نہیں دیتے ہو جتنا وہ سارا سال تمہاری خدمت کرتے ہیں, اتنا تو پھر بھی نہیں دیتے ہو. لیکن جب وہ اکٹھا من 2 من 4 من اکٹھا مل جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, بھئی کچھ تو آیا ہے. لیکن دین کے لیے آپ کی محبت کیا ہے؟ بس یہی بات میں سمجھاتا تھا. اگر ہے ہی تو دینا کیا ہے؟ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو تو دینا چاہیے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا, جس گاؤں میں اسکول ہے اور مدرسہ نہیں ہے, اور میں اس مدرسے کا قائل نہیں ہوں جس میں بچے آئے اور 1-2 گھنٹے کے لیے کھیل کود کے چلے جائیں, میں اس مدرسے کا قائل ہوں جس میں قرآن پڑھنے والا قاری قرآن بنے, عالم قرآن بنے. حضرات, یہ سب باتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی آپ نے عمل کر لیا اور جب تک عمل کرتے رہے, آپ کو تو ثواب ملے گا ہی, لیکن اسے ضرور ملے گا جس کی موت کو, جس کی مرگ کو آسان کرنے کے لیے, جس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے, اور جس کے سفر برزخ کو شرف قبولیت دلوانے کے لیے آپ جمع ہوئے, قرآن خوانی کی, نیاز پیار کی, ذکر الہی کا اہتمام کیا. اب آج کی اس محفل میں بیٹھنے والا اگر نمازی بنا تو جب تک پڑھتا رہے گا اسے تو ثواب ضرور ملے گا, اس کو بھی ملے. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, جب کوئی مرگ کا موقع آئے تو مرگ کو میلہ نہ بنایا کرو, بلکہ ذکر مولا کا ذریعہ بنا دیا کرو. اچھا کہ اس نوجوان نے مجھے رابطہ کیا, مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے کافی مشقت اٹھانی پڑی, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ بن گیا تو میری بھی آنکھ پر سنور گئی, اس مرنے والے کی قبر بھی روشن ہو جائے گی. اور یہی عادت اختیار کرے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ بچہ پیدا ہو تو بھی مدینے والے کی میلاد کر لیا کرو, منگنی ہو تو بھی مدینے والے کا ذکر کر لیا کرو, مہندی ہو تو بھی ناچ گانے کی بجائے میلاد مصطفیٰ کر لیا کرو, شادی میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں لوگ. اگر مولا کی بات ہو جائے تو کیا, کوئی جب پیدا ہو یا کوئی مرے, بات اللہ کی اور اس کی حبیب کی ہوتی رہے. اس سے خرچہ تو آپ نے کرنا ہی ہے نا, مہندی پر بھی خرچہ کرنا ہے, شادی پر بھی خرچہ کرنا ہے, ولیمے پر بھی خرچہ کرنا ہے, قرخانی پر بھی خرچہ کرنا ہے, 40ویں پر بھی خرچہ کرنا ہے. خرچہ تو کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے ناک نہیں رہتا, ہمیں کٹ نہ رہے نہ کروے. لوگ کیا کہیں گے جی؟ ٹھیک ہے, جب خرچ کرنا ہی ہے اس خرچ کو تو کسی کے نام کر دو نہیں, خرچ بھی کرو, وہ کام بھی ہو جائے اور یہ کام بھی ہو جائے. حضرات, میں امید کروں گا, میں نے ایسے ادارے بنا دیے ہیں جہاں آپ کے بچے دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکتے. کتنی ڈھوکے ہیں جی اس گاؤں کی, سبحان اللہ. کتنے فخر نال تسی لوگوں کو دستے ہو, 22 ڈھوکا نے ساڈیاں.
کہ کاش ایک ترئی ٹوک بھی بڑھا دیو جتھے تسی نہ رہندے ہو، جتھے میرے نبی دے دین دا ڈیرا لگ جائے۔ اے سارے بائی مل کے ایک ایسا ادارہ بنا دیو، 2-4 ایکڑ وقف کر دیو جتھے اسلام دا قلعہ بن جائے، تاکہ اس قوم دیاں بیٹیاں کل جدوں ماواں بڑھن تے انہاں دے وچوں وڈے نہ جمن، انہاں دے وچوں عشق رسول جمے۔ تو اس پر میرا خیال غور و فکر کرنا چاہیے آپ۔ اس پر آپ کو عقل دوڑانی چاہیے۔ سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو بھی ہے ساتھ کچھ لے دیں۔ مر گیا جی، گھر اس کا نہیں لیا، بیوی اس کی نہیں لی، بچے رہے پر نہ رہے، اجے 40واں ہے ہی نہیں، بول بڑھا بھی عائشہ۔ حضرت سلطان العارفین کے شعر پر بات ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں جیم دیکھی جانن سار مویاں دے، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ال نہ پانی، اتنے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دے حضرت باہو جڑا رب اگے سر دھردا۔ نماز یاد رہے گی؟ ذرا اونچا بولو۔ پکی گل ہے، اور پکے ہو جاؤ۔ حضرات بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت عزت عطا فرمائے۔ ایک آخری بیماری جو آپ کو ہے نا، وہ یہ ہے کہ پورا علاقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ میرے حضور سلطان بہو سرکار میں، اور یہ واحد دربار ہے دنیا میں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں آقا حسین کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہر دربار پر اس بزرگ کا عرس ہوتا ہے جس کا مزار ہوتا ہے، لیکن واحد میرے سلطان بہو سرکار کا دربار ہے جہاں عرس امام عالی مقام منایا جاتا ہے۔ میرے بہو سرکار فرماتے ہیں سال میں 20 مرتبہ آؤ اور عرس امام علی مقام میں نہ آؤ تو تمہارا 20 مرتبہ آنا میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کیا بیماری ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عرس پر آؤ، آپ کہتے ہیں ابھی سردی زیادہ ہے، ابھی گرمی زیادہ ہے، رش زیادہ ہے، تو بعد میں جائیں گے، چیتر میں جائیں گے، فلاں میں جائیں گے، فصلوں کے اس دور میں جائیں گے۔ شادی پر بلایا جائے آپ کو اگر، تو آپ اس لیے شادی میں نہ جائیں گے، رش زیادہ ہوگا، بعد میں چلے تو پہلے چلے جائیں گے تو شادی والے مانیں گے؟ اپنی اس بیماری کا بھی علاج کرو۔ اگر 10 دن کے لیے نہیں بھی آ سکتے ہو تو آج ارادہ کر لو کہ کم از کم جو 8 محرم کو مرکزی اجتماع ہوتا ہے، 7 محرم کو یہاں سے چلے اور 8 محرم کی صبح سیدھا دربار شریف پر آئے، چھوڑکوٹ واپسی پر آ جائے۔ سرکار سے منظوری لے لی ہے میں نے، سیدھا آئے دربار پر، 8 محرم کا دن وہاں گزارے۔ اگر کوئی 10 محرم تک رہتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رہ سکتا تو کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی، واپس آ جائیں، لیکن کم از کم یہ تو ہو جائے گا نا کہ آپ نے سرکار باہو کی بات کو مان لیا۔ یہ بیماری ہے آپ لوگوں کو، پورے علاقے کو یہ بیماری ہے۔
جیسے زمین سیم زدہ نہیں ہو جاتی، بالکل اس طرح آپ کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ بلانے والے آپ کو بلا رہے ہیں کسی اور وقت میں، اور آپ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں اچھا میں اب نہیں جانا، میں پھر جاؤں گا، کبھی جاؤں گا. ایسے ہوتا ہے. آنا ہے تو اس وقت میں، اور نہیں آنا تو نہ ہو، کوئی بات نہیں، وہاں آنے والوں کی کمی تو نہیں ہے. تو آپ سب ارادہ کر دو کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو 8 محرم کا اجتماع ہوگا اس میں آپ پوری قوت سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. ختم کا وقت ہو گیا، درود و سلام پڑھتے ہیں. پہلے